السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ جناب صدر حاضرین، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو غور سنا جائے۔ جب اسلام فران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کو بجانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کو دبانے کی کوشش کی، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے، مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہماری دین و عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کی چرچہ محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بعد گرو اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہوकर نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تکبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ تکبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے مارنے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کو کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہیں۔ مسلمانوں کو شہادت تعلیم میں بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا دی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر الہ کو برباد ہو رہے ہو؟ تم اپنی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہو گئے، خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے پتوں کو بھی ختم کر ڈالا، عورتوں کی آنکھیں دھنس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، بھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو ورنہ میں جا جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، لوگ اس کو سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے رفتے ذکر سے پہلا مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو ہیں، اپنا رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔